بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ سب کا ویلکم استقبال ہے اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ پیاری اسلامی بہنوں، آئیے گا میں آپ کو جو عورتیں مباشرت کرنے کا ارادہ کرتی ہیں، اپنے شوہر سے ہم بستر ہونے کے لیے تیار ہوں، تو اپنا خیال رکھیں کہ اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں، عطر لگا لیں۔ اس کے بعد وضو کریں، وضو کے بعد بستر جہاں لگا ہو وہاں جا کر کے انتظامات کر دیں اور اپنے شوہر کے لیے تیار اور بن سبنیں۔ اور خیال رہے کہ اگر عورت مباشرت کرنے سے پہلے وضو کرتی ہے اور جب مباشرت کرنے شوہر کا ارادہ ہو تو شوہر کا بھی وضو کرا لے۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ کی اولاد میں برکتیں ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت مرد بسم اللہ پڑھے بغیر مباشرت یعنی ہم بستر ہوتے ہیں تو شیطان ان کی شرمگاہ سے لپٹ جاتا ہے، پھر عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ وہ ہم بستر ہوتا ہے، یعنی مرد کی شرمگاہ سے لپٹ کر کے اور عورت سے ہم بستر ہوتا ہے۔ وہ کس وجہ سے کہ جو مرد وضو کے بغیر ہم بستری کرتے ہیں اور جو مرد بسم اللہ کے بغیر، اللہ کے نام کے شروع کے بغیر اپنے حلال نیت سے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم بستری ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ بھلی اور نیک اولاد دے، تو آپ اس دوران اگر بسم اللہ اور وضو کر کے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جو اولاد آپ کے ان دوران اللہ تعالیٰ تمہارے سکم میں دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو بڑا نیک پرہیزگار اور نیک نامی بنا گا۔ اور پیاری اسلامی بہنوں، مباشرت کے بعد سونے کا ارادہ ہو تو مرد عورت دونوں پہلے اپنے مقام مخصوص کو دھو لیں اور وضو کر لیں، پھر اس کے بعد سو جائیں۔ اب میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت مباشرت کے بعد میں سونے کا ارادہ فرماتی تو اپنی شرمگاہ دھو کر کے نماز جیسا وضو کر لیتی، پھر آپ سو جاتے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی جلد نمبر 1 اور باب نمبر 200 صفحہ نمبر 194۔ پیاری اسلامی بہنوں، اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی ہے کہ جب تم مباشرت کرنے کا ارادہ کرو، ہم بستر ہونے کا ارادہ کرو، تو اس وقت بھی آپ وضو کر لیں، اور جب اس سے فارغ ہو جاؤ، دونوں ہم بستر ملاقات سے فارغ ہو جاؤ، تب بھی آپ اب وضو کر لیں، اور وضو کر کے اپنی شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کو دھو کر وضو کر کے پھر سو جاؤ تو کوئی گناہ نہیں۔ اب فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے میری بہنوں، یہ باتیں بہت ہی ضروری ہیں سمجھنے کی ہیں، کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس رات میں جب تمام دنیا، تمام رشتہ دار، یار سب حاضر ہوں گے تو عورتیں اس عورت کو ضرور نہلائیں گی جس سے جو نئی نویلی دلہن آ گئی۔ وہ کیوں کہ آج تو ہم بستر ہوئے ہوں گے، لیکن یہ خیال نہیں کرتی کہ ہم جو روز اپنے شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں، کہ آپ نے بھی کہیں بھی ایسے ہم بستر ہونے کے بعد غسل کیا ہے؟ کیا وہی کرے گی جو سہاگ رات مناتی ہے؟ سہاگ رات کی پہلی بار تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا، جو عورتیں ہوتی ہیں، جو مہمان حاضرین ہوتے ہیں، صبح کو فجر میں اسے نہلا دیتی ہیں۔ تو یہ بات اچھی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یاد رکھو اپنے آپ پہ بھی کنٹرول کرو، کیونکہ ایک دلہن کے بعد ہی، شادی کے بعد ہی یہ کام، یہ ہم بستری یا سہاگ رات نہیں ہوتی ہے۔ جو آپ ریگولر روز کرتے ہیں، روز سوتے ہیں اپنے شوہروں کے پاس، ان سے ہم بستر ہوتے ہیں، اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر نیت یہ ہو کہ ہم نیک اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہم بستر ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام جہان کی نعمتوں کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو شوہر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے نا صحبت کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ 1 نیکی لکھتا ہے، جب اسے اپنے گلے سے لگاتا تو 10 نیکی لکھتا ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، اسی کا مطلب یہ کہ اپنے مزے کے لیے نہیں، اپنی جوانی کی خواہش کے مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ نیت کر لیں آپ ہم بستر کو ہیں تو اپنے شوہر سے کہ میں صرف اللہ رسول کے حکم کے مطابق اور اپنی اچھی نسل کے لیے، جو آنے والی میری نسل ہے
اس کے لیے ہم یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تمہیں نیک اور پرہیزگار اور اولاد نوازے گا، اور وہی اولاد اللہ کی ولیاں بنتی ہیں اور ولی بنتے ہیں۔ یہ خیال ہے کہ جب بھی ہم بستر ہو تو فجر میں اذان نماز سے فجر کی اذان سے پہلے آپ غسل کر لیں، لیکن اسی وقت جب آپ ہم بستر سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت آپ وضو کر لیں، اور وضو کر کے اپنی شرمگاہ کو دھو کر کے تو ہی آپ سو جائیں، فجر کی اذان ہوتے ہی آپ غسل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سہاگ رات میں دلہن آتی ہے اسی کو، تو اکثر میری بڑبوڑی میری بزرگ ایسا کرتی ہیں، لیکن خود پہ کنٹرول نہیں ہے۔ یاد رکھو جب بھی کبھی آپ ہم بستر ہو، میاں بیوی ملاقات کرو تو خود کو پاک کر کے، پاک کرنے کا طریقہ یہ اپنی شرمگاہ کو دھو اپنے ہاتھوں اور وضو کر کے، اور تب سو جاؤ، اور فجر کی اذان سے بعد میں غسل کر کے آپ فجر کی نماز پڑھو، تو اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور تمام رات اس میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پیاری اسلامی بہنوں، معلوم ہے آپ کو، میرے بھائی اگر سن رہے ہیں تو اس پہ دھیان دیں کہ ضرور وہ نماز جب ہم بستر ہوں تو جب بھی وضو کریں، اور بسم اللہ سے شروع کریں، اور جب فجر کی نماز ہو جا، اذان ہو جا، تب اٹھیں، تب بھی غسل کر کے نماز پڑھیں، اور ہاف وضو کر کے، یعنی کہ اپنی گندگی کو دور کر کے، اور اپنے ہاتھوں کو اور وضو کے ساتھ چہرہ ہاتھ پیر دھو کر کے جب سوئیں، خالی ہاتھ ہی دھو دیں، ہاتھ پیر دھو لیں، تو یہ بھی بہت بڑی اسی کی وجہ سے اولاد برکت والی، نیک اور پابند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والی پیدا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈرامے اور سیریل آپ نے بجا دیے اور آپ سانگ سن رہی ہیں، گانے سن رہی ہیں، اور بس شوہر سے ملاقات ہو رہی ہے تو بچے کیا پیدا ہوں گے؟ ولی پیدا ہوں گے؟ نہیں میری بہنوں، بچے اچھے نیک جبھی پیدا ہوتے ہیں جن بچوں کی ابتدائی میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ رسول کا ذکر ہو، اور شیطان کے شر سے بچ جاؤ گی۔ یاد رکھنا اس عورت کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے شیطان، جو مرد عورت اللہ کا ذکر بسم اللہ پڑھ کے شروع نہ کرتے ہیں، اپنے دل میں اپنی زبان سے پڑھیں پھر ملاقات کریں۔ یاد رکھیں اس بات میں میری پیاری اسلامی بہنوں، اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہی ہیں تو اس پہ عمل ضرور کریں، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔